اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ سوال نمبر 50 سے شروع ہے۔ سوال نمبر 50 آپ کے سامنے ہے۔ اقصا نقطۃ یصل الیہا انقفال التجویف اثناء النطق بصوت من الاصوات یسمى المخرج۔ سوال نمبر 50 اور 51 میں جو ہے یہ مخرج کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 50 میں یہ تعریف کی ہے، اقصا نقطۃ وہ انتہائی نقطہ، یصل الیہا انقفال التجویف کہ جہاں رگیں بند ہونے تک پہنچ جاتی ہیں۔ تجویف کا معنی سوراخ بھی ہے، رگ بھی ہے، اثناء النطق بولنے کے دوران۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ آواز کے تلفظ کے دوران، اثناء النطق یعنی تلفظ کے یا تکلم کے درمیان، بصوت من الاصوات آوازوں میں سے کسی آواز کے تلفظ کے درمیان وہ آخری نقطہ جہاں پہ رگیں بند ہو جاتی ہیں اس کا نام جو ہے مخرج ہے۔ اور سوال نمبر 51 میں مخرج کی تعریف یوں کی گئی ہے، اقرب نقطۃ یصل الیہا التقاء اعضاء النطق المتحرکۃ والثابتۃ یسمى مخرج، کہ وہ نقطہ جہاں سے اعضاء تکلم یعنی بولنے والے جو بندے کے اعضاء ہیں، وہ نقطہ، وہ قریبی نقطہ جہاں پر تکلم کے اعضاء، کون سے اعضاء ہیں تکلم کے؟ یہ آپ نے پڑھا ہے، تکلم بولنے کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو متحرک ہیں اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جو ثابتہ ہیں، یعنی حرکت نہیں کرتی، جیسے انسان کا اوپر والا جبڑا۔ تو وہ نقطہ جہاں اعضاء تکلم متحرک اور ثابتہ دونوں مل جاتے ہیں اس کا نام مخرج ہے۔ سوال نمبر 52 میں ہے، خلیل نے مخرج کو مدرج الحرف سے تعبیر کیا ہے۔ قد عبر الخلیل عن المخرج بمدرج الحرف جی۔ اور سوال نمبر 53 میں ہے کہ ابن یعیش نے مخرج کو اسم المقطع سے تعبیر کیا ہے۔ تو آپ سے سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ مقطع سے مخرج کو کون تعبیر کرتے ہیں؟ تو جواب ہے ابن یعیش۔ مدرج الحرف سے مخرج کو کون تعبیر کرتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ خلیل۔ سوال نمبر 54 ہے، قد قال العلماء، تحقیق علماء نے کہا ہے، ان مخارج الاصوات العربیہ عدیدہ، کے عربی آوازوں کی کئی مخارج ہیں، منہا ان میں سے، یعنی ان مخارج میں سے حلق بھی ہے، اللحات بھی ہے، الطبق بھی ہے، یا کلھا صحیح۔ درست جواب یہ ہے کلھا صحیح۔ سوال نمبر 55 بھی اسی طرح ہے، قد قال العلماء، علماء نے کہا، ان مخارج الاصوات العربیہ عدیدۃ منہا، کہ علماء کہتے ہیں آوازوں کے مخارج بہت سے ہیں، جن میں سے ایک ہے غار، درست ہے، دوسرا ہے اللثہ یعنی مسوڑے، تیسرا ہے نچلے ہونٹ، کلھا صحیح۔ تو درست جواب ہے کہ سارے صحیح ہیں، یہ تمام مخارج ہیں۔ سوال نمبر 56 ہے، الثنایا، رباعیہ، ناب، زواحق، یہ کیا ہیں؟ یعنی یہ جو ہے نا کیا ہیں؟ اسماء الاسنان دانتوں کے نام ہیں، یا مخارج کے نام ہیں، یا آوازوں کی صفات کے نام ہے؟ تو درست جواب یہ ہے کہ اسماء الاسنان یہ دانتوں کے نام ہیں۔ ثنایا، رباعیہ، ناب، زواحق یہ دانتوں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ سوال نمبر 57 ہے، قال سیبویہ، سیبویہ نے کہا، ان عدد مخارج الحروف فی العربیہ، کہ عربی حروف کے مخارج کتنے ہیں؟ حروف عربیہ کے مخارج سیبویہ کہتے ہیں کہ 16 ہیں۔ اگلا سوال 58 ہے، الکیفیت التی خرج بها الصوت، وہ کیفیت جس کے ذریعے آواز نکلتی ہے، وہ کیفیت حرف جس کیفیت سے نکلتا ہے یا جس کیفیت کے ذریعے آواز نکلتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں، کہ آواز میں سختی ہے، نرمی ہے، وغیرہ ذالک۔ سوال نمبر 59 میں کہتے ہیں، مخارج الاصوات و صفات الاصوات، کہ آوازوں کے مخارج اور آوازوں کی صفتیں، یہ مبحثانی، متصلانی، متساویانی، مترادفانی، منفصلانی، یہ منفصلانی درست جواب ہے۔ مقصد یہ ہوگا آوازوں کے مخارج اور آوازوں کی صفات یہ دونوں الگ الگ بحثیں ہیں، ان کا آپس میں وہ
الگ بحث ہے وہ الگ بحث ہے، ایسا نہ کہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ سوال نمبر 60 ہے الصوت الذي يلتقي فيه عضو النطق الثابت والمتحرك التقاء محكما فينحبس الهواء لفترة ثم ينفرج العضوان فيندفع الهواء مسرعا محدثا انفجارا يسمى الصوت الشدید۔ اس میں صوت شدید کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ آوازیں جس میں دو عضو ناطق کون سے، یعنی ثابت اور متحرک باہم مل جائیں، یعنی تکلم کے جو اعضاء ہیں ناطق اور متحرک، ثابت اور متحرک، یہ جب دونوں آپس میں مل جائیں اور ایک لمحے کے لیے ہوا منہ سے نہ گزر سکے۔ التقاء محکمن کا معنی یہ ہے کہ اس طرح وہ مل جائیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہوا منہ سے نہ گزر سکے، پھر کیا ہو جائے، ثم ينفرج العضوان، پھر وہ دونوں عضو جو ہیں جدا ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد لکھا ہے کہ فَيَنْدَفِعُ الْهَوَاءُ مُسْرِعًا مُحْدِثًا، اور آواز منہ سے جلدی سے گزر جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں، اسے صوت شدید کہتے ہیں۔ تو صوت شدید کی تعریف یہ ہوگی، وہ آواز جس میں اعضائے تکلم یعنی ثابتہ اور متحرکہ باہم مل جائیں تو ایک لمحے کے لیے بھی ہوا منہ سے نہ گزر سکے، پھر وہ دونوں عضو الگ ہو جائیں اور ہوا جلدی سے گزر جائے، تو یہ صوت شدید ہے۔ سوال نمبر 61 پہ آتے ہیں الصوت الذي يلتقي فيه عضو النطق الثابت والمتحرک يسمى الصوت الرخو، کہ وہ آواز جس کے نکلنے میں عضو ثابت اور متحرک دونوں مل جاتے ہیں اس کو صوت رخو کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 62 میں ہے الصوت الذي، کیونکہ اس میں یہ نرمی سے ہے اس وجہ سے اس کو صوت رخو کہتے ہیں، یہ صوت شدید کے مخالف ہے۔ صوت شدید سخت آواز میں ایک بار آواز کے لیے سانس اور ہوا بند، پھر فوراً وہ ہوا کا نکلنا شروع، جس کی وجہ سے وہ صوت شدید کی کیفیت بن جاتی ہے، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ آگے جو ہے الصوت الذي يضيق معه مجرى الهواء ضيقا لا يصل الى درجة يكون له احتكاكا يسمى صوت المتوسط، کہ اس میں صوت متوسط کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلے صوت شدید کی تعریف کی ہے کہ جو ہی وہ دونوں عضو اعضائے تکلم ملتے ہیں، آواز ایک لمحے کے لیے، سانس جو ہے نا ایک لمحے کے لیے یا ہوا ایک لمحے کے لیے نہیں گزر سکتی، پھر جب وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو ہوا جلدی سے گزر جاتی ہے، تو وہ صوت شدید ہے۔ اور صوت رخو یعنی نرم آواز جو ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، بس وہ ملتے ہیں اعضائے نطق اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور صوت متوسط جو ہے وہ آواز جس نے نکلنے میں آواز، وہ الصوت الذی یضیق معه مجری الہوا، کہ وہ آواز جس کے ذریعے ہوا کا چلنا تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ لیکن اس قدر نہ ہو کہ وہ بالکل ہی بند ہو جائے، تو اس کو صوت متوسط کہتے ہیں۔ الصوت الذی یضیق معه الہواء ضیقا لا یصل الی درجۃ یکون له احتکاکا، تو یوں تعریف ہوگی، وہ آواز جس نے نکلنے میں آواز کی منہ سے گزرنے کی جگہ تنگ ہو، یعنی بمشکل گزرے، تو وہ صوت متوسط ہوتی ہے۔ ان بعض العلماء، سوال نمبر 63 میں کہتے ہیں بعض علماء صوت متوسط اس کو کہتے ہیں جو نہ شدید ہو اور نہ نرم ہو، نہ تو بالکل نرم ہو نہ بالکل سخت ہو۔ سوال نمبر 64 پہ آ جاتے ہیں الصوت الذی یہتز معه الوتران صوتیان یقال الصوت المجہور، وہ آواز جس کے ساتھ اہتز یاتز حرکت میں آ جائیں، ہلنے لگ جائیں، وتران صوتیان، یہ وتران صوتیان جس آواز کے ساتھ ہلنے لگ جاتے ہیں اس کو جو ہے نا صوت المجہور کہتے ہیں، بلند آواز کہتے ہیں۔ اچھا، یہ صوتیان وتران ہیں کیا، یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔
اس جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی منہ ہے اور یہ منہ کے اندر جو سوراخ ہے، اور کوے کے دونوں سائیڈوں پہ جو جھلیاں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی وتر صوتی کہتے ہیں، اور اس طرف جو ہے اس کو بھی وتر صوتی کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ٹانسلز ہو گئے ہیں، یعنی وہ جو جھلیاں ہوتی ہیں وہ بندے کی پھول جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے بندے کا گلا خراب ہو جاتا ہے، جو کوے کے سائیڈوں پہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان جھلیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اندر جانے سے روکنا، کسی غلط چیز کو، تو ان کو عربی زبان میں وتر صوتی کہتے ہیں۔